بھینی بھینی مہک پر مہکتی درود۔ آئیے آج ہم یہ حدیث پڑھیں گے، ایمان تازہ ہوگا۔ حدیث سماعت فرمائے کہ میرے آقا امام الانبیاء حضور علیہ السلام کیسے بچوں کے ساتھ شفقت اور پیار محبت سے ان کے بچوں کے رخساروں پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرتے تھے۔ تو یہ حدیث سماعت فرمائے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ظہر ادا کی۔ حضور علیہ السلام نے نماز پڑھی، ظہر کی نماز تھی۔ تو ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کی طرف تشریف لے گئے۔ اب میرے آقا جانے لگے اپنے گھر کی طرف، تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل پڑا۔ اب راستے میں کچھ بچے سامنے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک کر کے شفقت و کرم نوازی فرماتے ہوئے ان بچوں کے رخساروں پر دست مبارک پھیرنے لگے، اپنا ہاتھ مبارک پھیرنے لگے۔ جو بچے کھیل رہے تھے پیار کے ساتھ ان کے چہروں پر اپنا دست مبارک، ہاتھ مبارک پھیرنے لگے۔ تو کہتے میں بھی ساتھ تھا۔ تو جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ اب وہ سماعت فرمائیں۔ وَأَمَّا أَنَا فَمَسَحَ خَدِي قَالَ فَوَجَدْتُ لِيَدِهِ بَرْدًا أَوْ رِيحًا كَأَنَّمَا أَخْرَجَهَا مِنْ جُؤْنَةِ عَطَّارٍ۔ اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے رخسار پر بھی اپنا مبارک ہاتھ پھیرا۔ بچوں کو پھیرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ تو میرے رخسار پر بھی اپنا ہاتھ مبارک پھیرا، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کی ٹھنڈک اور خوشبو کو پایا۔ کیسے میرے پیارے آقا امام الانبیاء حضور علیہ السلام کے پیارے پیارے ہاتھ، کہتے ہیں میں نے ان کی ٹھنڈک محسوس کی۔ میرے آقا امام الانبیاء حضور علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے ٹھنڈک محسوس بھی کی، آگے فرمایا اور خوشبو کو بھی پایا، اور بڑی مہکتی پیاری پیاری خوشبو آ رہی تھی۔ کیا کہتے ہیں آگے؟ ایسے لگ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ عطار کے خوشبو والے برتن سے نکالا ہوا ہے۔ عطار یہ جو خوشبو بیچتے ہیں، عطر وغیرہ بیچتے ہیں، ان کو کہتے ہیں۔ تو اب کوئی شخص بڑی بہترین خوشبو ہو، بڑی مزیدار، اچھی اچھی پیاری پیاری، اس خوشبو کے وہ اپنے ہاتھ کو لگائے، پھر اس برتن کے جس برتن کے اندر وہ خوشبو ہے، تو اس برتن کے اندر اپنا ہاتھ ڈالے، پھر باہر نکالے، تو اس کا ہاتھ کیسے خوشبو سے مہک رہا ہوگا۔ لیکن قربان جاؤں امام الانبیاء حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک پر، کہتے ہیں ٹھنڈک بھی محسوس کی اور خوشبو بھی محسوس کی۔ یہ دونوں چیزیں حضور علیہ السلام، اور پھر ایسی خوشبو کہ جیسے ابھی ابھی آپ نے یعنی کہ عطار کے جو وہ شیشی وغیرہ ہوتی ہے یا برتن ہوتی ہے جس کے اندر وہ خوشبو رکھتے ہیں، اس میں سے ہاتھ نکالا ہو۔ تو میرے آقا امام الانبیاء حضور علیہ السلام کی جسم مبارک کی کیا بات ہے، اور میرے آقا کی کیا بات ہے۔ تو آگے یہ جو حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر یہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کمالات تو اعزازات سے نوازا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی خوشبو استعمال کیے بغیر آپ کے جسم منور سے خوشبو آتی تھی۔ میرے آقا کا
جسم ویسے بھی خوشبودار تھا۔ اور پھر ایک بات اور بھی بتاؤں، میرے آقا کا پسینہ مبارک تھا، اس سے بھی بہت خوشبو آتی تھی۔ اس خوشبو کے آگے، اس پسینے کے آگے دنیا کی کوئی خوشبو مقابلہ نہیں کر سکتی، جو میرے آقا کے جسم اقدس کے ساتھ نکلنے والا پسینہ تھا۔ تو یہ تو خوشبو کی بات ہے، پسینے کی بات ہے، تو میرے آقا امام الانبیاء حضور علیہ السلام جیسا اللہ تعالیٰ نے کسی کو بنایا ہی نہیں۔ دنیا کی کوئی خوشبو حضور علیہ السلام کے پسینے جیسی نہیں ہو سکتی، تو انسان کیسے میرے آقا امام الانبیاء حضور علیہ السلام جیسا ہو سکتا ہے؟ تو آگے پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے خوشبو استعمال نہ بھی کرتے تو پھر بھی خوشبو آتی رہتی تھی، اور آپ سنت بنانے اور خوشبو کا لطف دوبالا کرنے کے لیے خوشبو استعمال فرماتے تھے۔ وہ خوشبو بھی خوش قسمت ہوگی جو میرے آقا امام الانبیاء حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک اور کپڑوں مبارک جسم اقدس پر جا کے ناز کرتی ہوگی کہ خوشبو تو میں ہوں، لیکن جو خوشبو ادھر سے آ رہی ہے اس کی کیا بات ہے۔ تو اس لیے استعمال کرتے، کیونکہ یہ استعمال کرنا سنت ہے۔ آگے کیا ہے، اس حدیث مبارک سے کم سن جو ہے بچے جیسے ہوتے ہیں، لڑکوں پر آپ کی شفقت و عنایت بھی واضح ہوئی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کم عمر صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی آپ سے خوب برکات حاصل کرتے تھے۔ قربان جاؤں حضور علیہ السلام پر، قربان جاؤں صحابہ کرام پر، قربان جاؤں حضور علیہ السلام کے جسم اقدس پر، قربان جاؤں حضور علیہ السلام کے پسینہ مبارک پر۔ سبحان اللہ، خوشبو میرے آقا کے پسینے کی اتنی خوبصورت اور اتنی خوشبو کہ دنیا کی کوئی خوشبو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو پھر میرے آقا کے جسم کا کون سا جسم مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت میں کیا خوب فرمایا ہے، بھینی بھینی مہک پر مہکتی درود، پیاری پیاری نفاست پہ لاکھوں سلام۔ یہ ویڈیو اچھی لگے ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔